شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت برآمدات کے فروغ کے لیے سازگار ماحول اور کاروبار دوست پالیسیاں تشکیل دینے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ بری فوج کے سربراہ کی صدارت میں آج راولپنڈی میں کور کمانڈرز کانفرنس میں کہا گیا کہ ایک پرامن اور خوشحال خطے کے لیے تمام علاقائی ممالک کے درمیان تعاون ناگزیر ہے۔ وزیر خارجہ نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان میں نئے حقائق کا ادراک کرے اور امن اور استحکام کے لیے افغانستان سے تعاون کرے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں پرامن مارچز کے بارے میں طالبان کا پرتشدد رد عمل بڑھ رہا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت برآمدات کے فروغ کے لیے سازگار ماحول اور کاروبار دوست پالیسیاں تشکیل دینے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی، جس میں برآمدات کا حجم بڑھانے کے لیے حکومت کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ منڈی کا تنوع اور پیداوار حکومت کی ترجیحات ہیں تاکہ برآمد بڑھائی جا سکے۔ ملک میں 2 کروڑ سے زائد افراد نے کورونا سے بچاؤ کی منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے کہی یہ بات آج اپنے ٹویٹس میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ 5 کروڑ افراد کو ویکسین کی کم از کم ایک خوراک لگا دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے رواں سال کے آخر تک 7 کروڑ افراد کو ویکسین لگانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ اسد عمر نے یقین ظاہر کیا کہ حکومت اس ہدف کو عبور کر لے گی۔ آج راولپنڈی میں بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں عالمی، علاقائی اور ملکی سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ کانفرنس میں زور دے کر کہا گیا کہ خوشحال اور پرامن خطے کے لیے تمام علاقائی شراکت داروں کے درمیان قریبی تعاون ضروری ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان کی نئی حقیقت کو تسلیم کریں اور امن و استحکام کے لیے اس کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ وہ آج اسلام آباد میں اسپین کے اپنے ہم منصب غوثے منویل الوارث کے ساتھ وفود کی سطح پر مذاکرات کے بعد ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ افغانستان کو تنہا چھوڑنے کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے اور اس کے افغان عوام، خطے اور پوری دنیا پر اثرات مرتب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ڈرانے، دھمکانے اور دباؤ کا نظریہ ناکام رہا۔ ہمیں افغانستان کے حوالے سے ایک نئی مثبت سوچ اپنانا چاہیے۔ کابل سے دوحہ کے لیے پرواز کو سراہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ محفوظ راستہ یورپی باشندوں کے مطالبے کے عین مطابق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس راہ پر چلنے کے لیے طالبان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے۔ وزیر خارجہ نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ ماحول کو خراب کرنے والے عناصر نے افغانوں کے درمیان مذاکرات کو کسی نتیجے پر پہنچنے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مذاکرات میں پیش رفت ہوتی تو آج حالات بہتر ہوتے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ دنیا نے کابل سے صحافیوں سمیت غیر ملکی باشندوں کے انخلاء کے حوالے سے پاکستان کے کردار کو سراہا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں پاکستان کے سرکاری خبر رساں ادارے APP اور کیوبا کے خبر رساں ادارے پریسنا لاتینا کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کے موقع پر اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ افغان عوام کو امدادی سامان فراہم کرنے کے لیے پاکستان نے انسانی بنیادوں پر ایک راہداری کھولی ہے۔ وزیر اطلاعات نے افغان عوام کو یقین دلایا کہ پاکستان ان کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں افغان عوام کو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ وزارت اطلاعات و نشریات کے تشہیری ونگ نے غیر ملکی ذرائع ابلاغ کو 250 ویزے اور سرحد عبور کرنے کے 85 NOC جاری کیے ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں پرامن مارچ پر طالبان کا رد عمل انتہائی پرتشدد ہے۔
جنیوا میں بریفنگ دیتے ہوئے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی ترجمان روینہ شمداسانی نے کہا کہ طالبان سیدھی گولیاں چلا رہے ہیں اور لاٹھی چارج کر رہے ہیں، جس سے کم از کم 4 مظاہرین کی موت ہو چکی ہے۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔